السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور بھیجے جانے کا مقصد بھی بتایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا یہ دنیا دارالامتحان ہے، یعنی امتحان کی جگہ ہے۔ ہم یہاں پر جب زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا وہ احساس اجاگر رہے اور شعور بیدار رہے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے۔ اس دنیا میں زندگی کیسے گزاری جائے، کیا چیزیں ہمارے لیے صحیح ہیں اور کیا چیزیں ہمارے لیے صحیح نہیں ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بعد میں اگر کوئی ذات گرامی سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ بلند و بالا ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے پابند ہیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ لیکن کیا کہیے ہمارا کہ جیسے ہی ربیع الاول ختم ہو جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جیسے ہی ربیع الاول ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ویسی نہیں باقی رہتی جیسی رہنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور اس بات کا استحضار ہمیں رہنا ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ربیع الاول کے موقع پر ہم سب سیرت سنتے سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دوسرے یعنی غیر مسلموں نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، اس کو بڑے ذوق اور شوق سے اپنے اسٹیٹس پر رکھتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے اور توجہ کرنے کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق لیے اور ہم نے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ادا کیے۔ اگر ہمیں حقوق ہی نہیں معلوم ہیں تو ادا کرنے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو جانیں گے کہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ہمیں ان حقوق کو کیسے یاد رکھنا چاہیے اور کیسے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے حق کی طرف۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ہم سب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر اس بات کو کہتے ہوئے ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ جب ہم نبی مانتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے ذہنوں میں بات رہنی چاہیے کہ ایک نبی اپنی امتیوں کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، اس سے کئی زیادہ کئی درجے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر قوم کا نبی اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے، جس کی بہت ساری باتیں قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جانے والی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہوئی صحیح اور مستند طریقے پر جو بات ہم تک پہنچی ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے اور مستند اور صحیح طریقے پر آئے، تو اگر ہمارا ذہن وہاں پر کام نہ کر رہا ہو، ہمیں اس وقت میں وہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ، ہمیں یہ بات جو ہے میری ذہن کی کمی ہے، میری سمجھ میں کمی ہے کہ میں بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیجئے یا مجھے سمجھنے کے اسباب پیدا کر دیجئے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیسے کہا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آدمی کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کی علامت ہے، یہ انسان کے اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعے جو باتیں ہم تک پہنچی ہے اس کے بارے میں تو ہمارا تصور اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، میرے کان غلط سن سکتے ہیں، اور میرے ہاتھ جو ہے غلط چھو سکتے ہیں، اور میری عقل کام نہیں کر سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچنے والی مستند طریقے پر پہنچنے والی روایتیں، اس بارے میں کوئی بات کا شبہ اور کوئی کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے سب سے پہلا ہمارا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ویسے ایمان نہیں لاتے جیسے لانے کا حکم دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں، کیونکہ ایسی صورت میں تو ہمارا ایمان ہی کامل اور مکمل نہیں ہو پائے گا صحیح طور پر۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہم ایمان لائے ہیں ایسے ہی سابقہ جتنے انبیاء ہیں، پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان تمام پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہم ان کا انکار کر بیٹھے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ جب رسولوں پر کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان تمام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بڑی اچھی بات لکھی ہے کتابوں کے اندر تفسیر مظہری میں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر یہ لفظ ذکر کیا ہے، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین۔ اسی طریقے سے جو ہے دیگر پیغمبر انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ انہوں نے بڑا اہم سوال کیا کہ اس وقت میں تو مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو نبی آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جو نبی آئے اس وقت میں اس دائرے کار میں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ایسے ہی دیگر انبیاء کرام کے بارے میں۔ لیکن اللہ اور اس وقت کی قوم نے صرف ان کو جھٹلایا، اس سے پہلے کے انبیاء کو تو نہیں جھٹلایا، اس کے بعد آنے والے انبیاء کو تو وہ نہیں جھٹلائیں گے چونکہ وہ رہیں گے ہی نہیں، اور پہلے کے انبیاء کو اس لیے نہیں جھٹلا سکتے کہ وہ اس وقت تھے ہی نہیں، اور بعد والوں کو اس لیے نہیں جھٹلا سکتے اس لیے کہ وہ بعد میں رہیں گے نہیں۔ تو کیسے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انہوں نے پورے رسولوں کو جھٹلایا؟ تو اس موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی عمدہ اور شاندار جواب دیا اور فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں کسی بستی میں کوئی نبی آتے ہیں تو وہ نبی پچھلے انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے تھے اللہ پر یقین، اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا، وہی دعوت وہی پہلو ان کے دعوت میں بھی ہوتا ہے، ان کے بتائے جانے کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، اور وہ بھی وہی سمجھاتے ہیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ یعنی جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، وہ سب انبیاء میں ایک ہی ہیں، البتہ کچھ اپنے حالات کے لحاظ سے الگ الگ باتیں فروعی اعتبار سے آئے ہوں گی، مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن سب کے یہاں ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی گئی ہے۔ لہٰذا جب کہ کوئی نبی ایک اللہ کو ماننے کی دعوت اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے بارے میں متوجہ کرتا ہے اور لوگ اسے جھٹلاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اس دعوت کو نہیں جھٹلایا، انہوں نے اس نبی کو نہیں جھٹلایا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، کیونکہ تمام کے یہاں کامن چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تھی، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنے کے بارے میں تعلیم دی گئی تھی۔ تو لہٰذا ہم بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم
پچھلے جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں ان میں سے کسی نبی کو بھی مطلب ہے کہ اس کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے زبان سے بدتمیزی والی، اور ان پر بھی ہمارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، ہم تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر بھی ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔